الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سبق شروع ہوگا آپ کا سورہ حامیم السجدہ کی 32 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ومن احسن قولا اس سے زیادہ حسین ترین بات کس کی ہو سکتی ہے ممن دعا الی اللہ کہ جو رب کائنات جل وعلا کی جانب لوگوں کو بلاتا ہے، محض بلاتا ہی نہیں، وعمل صالحا اور خود بھی وہ نیک عمل کرتا ہے، وقال اننی من المسلمین اور اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کے حضور سر جھکانے والوں میں سے ہوں۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، یہ آیت برکہ میرے خیال میں مؤذنین کے لیے نازل ہوئی ہیں جو لوگوں کو اللہ رب العزت جل وعلا کی عبادت کے در بلاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ یہ آیت برکہ اپنے اندر عموم رکھتی ہے، ومن احسن قولا کس کی بات زیادہ اعلیٰ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، تھوڑا سا اور کریں تو ایک بات پیش نظر آتی ہے۔ اب کسی شخص سے پوچھے کہ تجھے کس کی آواز پیاری لگتی ہے، اگر دنیا دار ہے، شہوت پرست ہے تو کسی گانے گانے والی عورت کا نام لے گا، کسی گانا گانے والے مرد کا نام لے گا۔ اگر وہ تھوڑا بہت دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کا مس ہے احکامات شرعیہ کے ساتھ، تو وہ کسی اچھے نعت خوان کا نام لے گا، فلاں نعت خوان کی آواز مجھے بڑی پیاری لگتی ہے۔ کوئی کہے گا فلاں قوال کی آواز مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، کوئی کہے گا کہ فلاں قاری صاحب کی آواز مجھے بڑی پیاری لگتی ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے مجھے پیاری وہ آواز لگتی ہے جو لوگوں کو میری جانب بلاتی ہے۔ سب سے پیاری آواز اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو لوگوں کو رب کائنات جل وعلا کی دعوت دیتی ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگرچہ یہ آیت برکہ عام ہے لیکن جب وہ یہاں برکہ تلاوت کرتے تو آپ پر کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک عجب کیفیت۔ یقول وہ کہتا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے نبی ہیں صلی اللہ تعالیٰ حبیبہ ھذا حبیب اللہ، اور یہ پیاری آواز والے میرے نبی ہیں۔ حق بھی یہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کو سب سے پیاری آواز جس شخصیت کی لگتی ہے وہ نبی میرے کریم آقا ہیں، اور حضور کے بعد پھر دیگر انبیاء علیہ السلام و رسول نظام، پھر درجہ بدرجہ وہ سارے کے سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی توحید کی جانب، اللہ رب العزت جل وعلا کے حکامات کی جانب لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں، وہ سارے کے سارے پھر اس سے مراد ہیں۔ جو بھی بندہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب لگتا ہے، بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں در منصور میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، اس میں وہ مؤذن بھی مراد ہیں جو لوگوں کو اللہ رب العزت جل وعلا کی نماز کی جانب بلاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی قدر کہ مؤذن کی آواز سن کر جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں رب کائنات جل وعلا ان سارے نمازیوں کے برابر تنہا مؤذن کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن مؤذنین کی گردنیں لمبی ہوں گی، یعنی یہ سب سے سر بلند ہوں گے، جدا نظر آئیں گے، یہ مؤذنین کرام ہیں، اور یہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ ایک اور روایت پہ ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے قیامت کے دن مؤذنین جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے اذان دیا کرتے تھے، حضرت سیدنا بلال حبشی کی قیادت پہ ہوں گے، آگے آگے حضرت بلال اونٹی پر سوار اذان دیتے ہوئے جا رہے ہوں گے، پیچھے پیچھے امت مصطفیٰ کی مؤذنین جا رہے ہوں گے۔ رب کائنات ان کو عزت و عظمت کے ساتھ جنت عطا فرما دے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری اس حدیث مبارکہ کے راویوں اور امام بخاری نے اس کو نقل کیا کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمۃ عالم نے ارشاد فرمایا
मुअज्जिन की अजान जहाँ तक जाती है वो सारे के सारे हजर व शजर, वो मिट्टी के ज़र्रात, वो पत्थर के टुकड़े भी क़यामत के मुअज्जिन के ईमान की गवाही देंगे कि रब कायनात जल्ल वाला हम इस चीज़ के गवाह हैं कि ये बंदा तेरी तौहीद और तेरे नबी की रिसालत की गवाही दिया करता था। ये साहबे ईमान है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मेरे और आपके करीम आका रसूल मुस्लिम रहमत आलम ने इरशाद फरमाया, मुअज्जिन अमीन है, इमाम ज़ामिन है। फिर मेरे नबी ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ मांगी है, अल्लाह ताला मुअज्जिनीन की मग़फ़िरत फरमा और इमामों को हदायत अता फरमा। इमाम पेशवा रहनुमा ये ज़िम्मेदार हैं। अगर वो गलती करेगा तो पूरी कौम गलत हो जाएगी, अगर वो सीधी राह पे चलेगा तो पूरी कौम के सीधी राह पे चलने का सवाब रब कायनात उसे अता फरमा देगा। इसलिए मेरे करीम आका ने मुतलकन इमामों के लिए फरमाई, इमाम से मुराद पेशवा, रहनुमा, आगे चलने वाला। रब करीम के मौला फरमाते हैं कि मुअज्जिनीन ये अमीन हैं, अमानतदार हैं, और जो इमाम हैं ये ज़ामन हैं, ज़िम्मेदार हैं, इनका एक फ़र्ज़ है। इसी तरह से इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूल मुहम्मद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे 7 साल अपने मौला की रज़ा की खातिर अज़ान दी, रब कायनात जल्ल वाला उसको जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है, उस पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा देता है। हज़रत सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला से ये हदीस बारका मरवी है, मेरे और आपके करीम आका रसूल अरबी शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत फरमाया, 3 किस्म के लोग जन्नत की बुलंदियों, टीलों पर, बुलंदियों पर होंगे, यानी उनको जन्नत में बड़ी अज़मत अता फरमाई जाएगी। एक वो ग़ुलाम जिससे अपने आका का हक़ भी अदा किया, अपने मौला का हक़ भी अदा किया, रब कायनात का हक़ भी अदा किया। यानी ग़ुलामों की उस ज़माना में हालत बड़ी पतली हुआ करती थी, आका जुल्म सितम करता, सारा दिन काम काज पर उसे लगाए रखता, उसकी मेहनत व मुशक्क़त में ज़रा भी कमी न होने देता। और बाज़ ज़ालिम तो ऐसे थे, दिन भर ग़ुलाम को बकरियां चराने के लिए भेज देते और रात को कुछ जौ या गंदम वगैरह उनके करीब ढेर लगा देते कि तू सारी रात चक्की पीस कर आटा तैयार करेगा। ना बेचारा दिन को आराम कर सकता, ना रात को आराम कर सकता, उस बेचारे की ज़िंदगी बड़ी अबतर हो जाती। वो ग़ुलाम जो अपने आका का हक़ भी अदा करता है, फिर नमाज भी पढ़ता है, रब कायनात क़यामत के उसके जन्नत में अजीम मर्तबा अता फरमा देगा। और दूसरा, मेरे और आपके करीम आका रसूल भी फरमाते, वो इमाम जिससे लोग राज़ी हैं, वो लोगों की भलाई चाहता है, लोग उसकी भलाई चाहते हैं। और तीसरा, वो शख्स जो 5 वक्त की अज़ान देता है और देता अपने मौला को राज़ी करने के लिए है। मेरे और आपके करीम आका फरमाते हैं, इनको रब कायनात जल्ल वाला क़यामत के दिन अजर अज़ीम अता फरमाएगा। एक और रवायत का मफ़हूम बनता है, अल्लाह ताला को वो बंदा बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा ही प्यारा लगता है। कौन? वो चरवाहा जंगल बियाबान में तन्हा बकरियां चरा रहा होता है, फिर नमाज का वक्त होता है, वो किस टीले पे खड़े होकर अजान देता है, फिर नमाज पढ़ता है। रब कायनात फरिश्तों के सामने ज़ाहिर फ़ख्र फरमाता है, मेरे मलाइका मेरे बंदे को देखो, मेरे बंदे को देखो, जंगल बियाबान में है, मेरी तौहीद का ऐलान कर रहा है और फिर बाद में नमाज भी अदा कर रहा है। मेरे और आपके आका ताजर बुजम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम से हज़रत सय्यदना साहिल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस बारका को रवायत करते हैं। मेरे करीम फरमाते हैं कि 2 औकात ऐसे हैं कि जिन औकात में दुआ को रद्द नहीं किया जाता। वैसे तो कई औकात हैं, लेकिन इस हदीस में 2 औकात का जिक्र है। 2 औकात हैं कि जिसमें दुआ को रद्द नहीं किया जाता या बहुत कम रद्द किया जाता है। एक वक्त है अज़ान के बाद की दुआ को रद्द नहीं किया जाता, और मैदान जंग में काफ़िर से मुकाबला करने वाले मुजाहिद की दुआ को रद्द नहीं किया जाता। अगरचे एक और हदीस बारका में रोज़ेदार की दुआ जब अफ्तारी का वक्त होता है तब रद्द नहीं की जाती। बारिश हो रही हो उस वक्त दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता। पहली नज़र हर में काबा पे पड़े उस वक्त दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता। ज़मज़म शी पी रहे हों उस वक्त अल्लाह ताला दुआ को रद्द नहीं फरमाता। जो हजर अस्वद का इस्तलाम कर रहा हो उस वक्त अल्लाह ताला दुआ को रद्द नहीं फरमाता। जो मुल्तज़म से चमटा हुआ हो उसकी दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता। मताब में तवाफ़ करने वाले की दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता। कोहे सफ़ा कोहे मरवा पर वो सई करने वाले की दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल वअला रद्द नहीं फरमाता। यानी वो बाज़ औकात और मुकामात ऐसे हैं कि जहाँ दुआ को रद्द नहीं किया जाता। उनमें यह है बाज़ के नज़दीक
تکبیر جب اقامت کہی جاتی ہے اس وقت کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے امام بخاری نے نہ امام مسلم نے ایک حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے، جب مؤذن اذان دے تو تم اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ لو۔ پھر جب اذان مکمل ہو جائے تو میرے کریم آقا فرماتے پھر مجھ پر درود و سلام پڑھو۔ اذان جب مکمل ہو جائے پھر مجھ پر درود و سلام پڑھو اور میرے لیے وسیلہ مانگو، میرے لیے وسیلہ مانگو۔ پھر میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا وسیلہ ایک مرتبہ اور مقام ہے جو پوری انسانیت میں، پوری مخلوق میں صرف ایک بندے کو ملے گا۔ میرے کریم فرماتے ہیں میں امید رکھتا ہوں وہ میں ہوں گا جو صاحب وسیلہ ہوں۔ پھر فرمانے کے جو میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اس لیے جو ہم دعا مانگتے ہیں نا تو اس میں کیا ہے، آت محمدہ الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وبعثہ مقام محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ مولا تیرے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا اور تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا کہ تیرے نبی نے تیرے کہنے سے وعدہ کیا ہے۔ تو ان کو وسیلہ بھی عطا فرما، مقام محمود بھی عطا فرما اور ان کی شفاعت ہمارا مقدر بھی بنا دے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت کی خدمت فیض درجت میں خواتین حاضر ہوئیں یا کوئی خاتون حاضر ہوئی، عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارا اجر تو مرد لے گئے، اذان مرد دیتے ہیں، جماعت مرد کرواتے ہیں، جہاد مرد کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم عورتوں کو کیا ملا؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جب بلال اذان دے تو جیسے جیسے وہ کہتا جائے تم بھی کہتے چلے جانا، رب کائنات تمہیں بلال کے برابر ثواب عطا فرما دے گا، یعنی مؤذن کے برابر اسے ثواب مل جائے گا جو اذان کا جواب دے گا۔ عورتیں خوش ہو گئیں، گھروں میں جا کر اپنے مردوں سے، یعنی بیوی ہے تو خامد سے، بہن ہے تو بھائی سے، بیٹی ہے تو باپ سے جا کے کہا کہ ہمارا درجہ تم سے بلند ہو گیا، تمہیں تو ایک مرد اذان دے گا نا، ہم ساری عورتیں جواب دیں گی اور اس کے برابر ثواب پا لیں گی۔ مردوں نے بھی جواب دینا شروع کر دیا، عورتیں بارگاہ ساتھ ماں میں حاضر یا رسول اللہ، تو مرد بھی جواب دینے لگے۔ میری کریم مسکرا کے فرمان گئی یہ تو رب کی عطا ہے، جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے۔ سیدنا فاروق اعظم سے مروی ہے کہ جب میرے کریم آقا اذان کی فضیلت بیان فرما رہے تھے کہ مؤذنین کو ایسی فضیلت میسر آئے گی جس طرح ابھی میں نے چند حدیث مبارکہ آپ کو سنائی ہیں، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو سارا ثواب مؤذنین کو مل گیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ تم بھی، یعنی مرد حضرات بھی، سارے کے سارے ایمان والے اذان کو غور سے سنو اور اذان کا جواب دو، یعنی جیسے جیسے مؤذن کہتا جائیں تم بھی کہتے چلے جانا اور تم کو بھی ان کے برابر اجر عطا فرما دیا جائے گا۔ علماء کرام ارشاد فرماتے جب اذان ہو تو خاموشی کے ساتھ سننی چاہیے، اس وقت السلام علیکم بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر اذان سننے کے لوگ بیٹھے ہوں کوئی آ کے السلام علیکم کہے تو اس کو جواب نہیں دینا چاہیے، خاموش بیٹھے رہنا چاہیے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے فقہاء کرام کہ جو آدمی معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ اذان کے وقت باتیں کرتا رہتا ہے، ڈر ہے کہ کہیں مرتے وقت اس کو کلمہ طیبہ ہی نصیب نہ ہو، اس لیے جب اذان ہو رہی ہو تو پوری توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ اذان کو سننا چاہیے اور جیسے جیسے مؤذن کہے ویسے ویسے کہتے رہنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے گا تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہا جائے گا۔ صبح الصلاۃ خیر من النوم جب وہ کہتے ہیں تو تب صدقت و بررت، یعنی تو نے سچ کہا اور تو نے نیکی کی دعوت دی ہے، اے میرے بھائی صدقت و بررت یا اخی، اے میرے بھائی تو نے سچ کہا ہے اور نیکی کی دعوت دی ہے، یعنی اس طرح وہ کہہ دے گا، پنجابی میں کہہ دے، اپنی زبان میں کہہ دے کہ تو نے سچ کہا، الصلاۃ خیر من النوم۔ اگر یہ جملہ بھی کہہ دے کہ لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، الصلاۃ خیر من النوم کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، وہ محض لوگوں کو نیکی کی دعوت ہی نہیں دیتا، خود بھی عمل صالح کرتا ہے، وعمل صالحا،
نیک عمل کرتے ہیں، وقالا وہ یہ اقرار کرتے ہیں اننی من المسلمین میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے حضور سر جھکانے والا ہوں۔ جو رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، اب ایک اصول بیان فرمایا جا رہا ہے، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یاد رکھو نیکی اور بدی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی، نیکی اور بدی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی، صاحب حسنہ اور صاحب سیئہ بھی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جو نیکی والا ہے جو بدی والا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کا ولی اور ایک فاسق و فاجر، ایک ایمان والا دوسرا کافر، یہ دونوں برابر ہو جائیں؟ رب فرماتا ہے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو سوچئے اگر ایک ولی اللہ اور ایک عام مسلمان دونوں برابر نہیں تو امتی اور نبی کیسے برابر ہو جائیں گے؟ ان کا درجہ تو بہت ورا الورا ہے۔ ربی ذوالجلال اب اس قانون کا تذکرہ فرماتا ہے جو میں نے عرض کیا کہ قانون کا ذکر ہو رہا ہے، کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بہترین انداز اور نیکی کے ساتھ دور کر۔ برائی ہو رہی ہو نا تو برائی کو نیکی سے بدل دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی تجھے گالی بکے تو اس کے لیے دعائے رحمت کر دے، کوئی تیرا نقصان کرے تو اس کے لیے دعا کر۔ کوئی بندہ میرے کریم آقا کے دربار انور میں حاضر ہوا تھا، میں حدیث برکہ کا ترجمہ تو نہیں عرض کروں گا، صرف مفہوم بتاتا ہوں۔ اس نے آ کے عرض کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں اس سے نیکی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام میں ان کو دیتا ہوں وہ مجھ سے چھینتے ہیں، میں لوگوں کے سامنے ان کی عزت بڑھاتا ہوں وہ میری غیبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان کا بھلا کرتا ہوں وہ میرا نقصان کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرمائیے اب میں کیا کروں؟ میں ان کے ساتھ ہر ممکن ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، ان کی تعریف کرتا ہوں، ان کی عزت و عظمت کا چرچا کرتا ہوں، وہ میری برائی کرتے ہیں، میری غیبت کرتے ہیں، مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مفہوم ہے جو میں اب بیان کر رہا ہوں۔ تو میرے کریم فرمانے لگے اگر تو اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو ان کو جہنم کی راکھ پھنکا رہا ہے اور خود جنت کی نعمتیں لوٹ رہا ہے۔ یعنی مزے کی بات تو یہی ہوتی ہے نا، جی کہنے والے کو تو ہر کوئی جی کہہ دیتا ہے، کوئی اوے کہے تو اس کو جی کہے، یہ مزے کی بات ہے، یہ لطف کی بات ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا تدارک کر اس انداز سے جو بہترین انداز ہے۔ برے انداز سے گندگی کو دھونے کے لیے پاک اور صاف پانی کی ضرورت ہوتی ہے، گندے پانی سے گندگی کو دھویا نہیں جا سکتا۔ برائی کو برائی سے دور نہ کر، برائی کو نیکی سے تبدیل کر دے، نیکی سے دور کر۔ فَإِذَا الَّذِي سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر تو ایسے کرے گا، اگر تو ایسے کرے گا تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ شخص کہ جس کے اور تیرے درمیان عداوت ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تو تیرا جگری یار بن جائے گا۔ اگر تو ایسے کرے گا نا، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینا، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، پھر دیکھنا کہ جو تیرا دشمن ہے وہ بھی تیرا یار بن جائے گا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ذکر ہے، ایک بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، اچانک کوئی اجنبی آیا، یہ نوارد آج سے قبل مدینہ طیبہ میں نہیں دیکھا گیا تھا، وہ آیا، سیدنا امام حسن مجتبیٰ گھوڑے پر سوار تھے اور آپ کے متعلقین متبعین آپ کی معیت میں تھے، آپ کے ساتھ تھے اور یہ پیدل تھے، سیدنا امام مجتبیٰ گھوڑے پر سوار تھے۔ یہ شخص سامنے سے آیا، آتے ہی گھوڑے کی مہار کو پکڑ کر، لگام کو پکڑ کر آپ کی شان عطر میں گستاخیاں بکنے لگا، گالیاں بکنے لگا، مغلظات بکنے لگا۔ صرف آپ کی شان میں نہیں، آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ صائمہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں بھی، آپ کے والد ذی وقار شیر خدا اسد اللہ الغالب سیدنا علی مرزا کی شان اطہر میں بھی وہ گستاخیاں بکنے لگا۔ اب اس سے گستاخیوں کی ابتدا ہی کی تھی
اپنی زبان سے یہ گندے لفظ نکالے تھے کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ متبعین اس کو پکڑ لیا، قریب تھا کہ اس کے 2-4 تھپڑ مار دیے جاتے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے فوراً مداخلت فرمایا خبردار خبردار، چھوڑ دو اسے کوئی کچھ نہ کہے۔ مجبور تھے آپ کے متبعین اور متعلقین عقیدت مند، چھوڑ دیا، حضور یہ بکواس بک رہا ہے۔ فرمانے لگے یہ نوارد ہے، آج سے پہلے اسے مدینہ طیبہ میں نہیں دیکھا گیا، اس کا میرے ساتھ کیا تعلق؟ میں نے تو اس کا کوئی نقصان نہیں کیا، شاید کسی نے اس کو میرے خلاف بھڑکایا ہوگا، جو کہتا ہے اسے کہنے دو، نہ روکو۔ وہ گالیاں بکتا رہا، ساتھی تلملاتے رہے، مگر یہ کوہ صبر و استقامت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نگاہ مقدس جھکائے مسکراتے رہے۔ یہ گالیاں بکتا رہا، آپ مسکراتے رہے۔ جب وہ گالیاں بکتے بکتے تھک گیا، یا شاید اس کے پاس سے گالیوں کی گردان ہی ختم ہو گئی تھی، مزید گالیاں اب اس کے ذہن میں باقی نہ رہ گئی تھیں، چپ ہوا تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے نگاہ کرم اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اب تک مسکرا رہے تھے۔ فرمایا کہ میرے بھائی تم اجنبی ہو، سنو جو کوئی تم نے مجھے کہا، میری ماں کو کہا، معاذ اللہ تعالی میں جملہ نہیں کہہ سکتا، کوئی مجھے کہے تو جھوٹا ہے، تیری ماں جھوٹی ہے، مجھے کو کہہ دے، بھائی یوں سمجھے۔ فرمانے لگے جو کوئی تو نے مجھے کہا، میری ماں کو کہا، میرے ابا کو کہا، اگر سچ کہا ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم کو معاف کر دے، اور اگر تو نے جھوٹ کہا ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے، جا میں نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ اگر جھوٹ کہا ہے تو تجھے اللہ بھی معاف کر دے، میں نے بھی معاف کر دیا ہے۔ یہ فرما کر گھوڑے کی ہمیانی کے ساتھ بندھی ہوئی درہموں کی تھیلی کھول کر اسے عطا فرما کے فرمان کے تو نوارد ہے، آج سے پہلے میں نے کبھی تجھے مدینہ طیبہ میں نہیں دیکھا، تیرا یہاں کون سا کوئی رشتہ دار ہوگا، یہ لے جا، یہ درہم اپنی ضرورت میں صرف کر لینا، مجھ کو اللہ کی قسم اگر میرے پاس اس سے زیادہ درہم ہوتے میں وہ بھی تجھے عطا فرما دیتا۔ وہ شخص جو اجنبی تھا، نوارد تھا، وہ کہنے کا رہنے دیجئے درہم، تھیلی سنبھال رکھی اپنے پاس، مجھے نہیں ضرورت ہے ان کی، ہاں ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان بھی ہونا چاہتا ہوں اور تمہاری بیعت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جو آپ کے متعلقین تھے، جو ساتھی تھے، وہ فرمانے لگے یہ کیا ڈرامہ بازی ہے، پہلے بکواس بک رہا تھا اور اب یہ کیا کہہ رہا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب دیا، کہنے لگا تم مجھے نہیں جانتی ہو کہ میں کون ہوں، میں یہودیوں میں خبر علامہ کا مقام رکھنے والا ہوں، میں قطب سابقہ کا ایک بڑا عالم ہوں۔ میں نے اس نبی رحمت کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ بڑے ہی زیادہ صاحب اخلاق کریم ہیں، اتنے اخلاق کے مالک ہیں، اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، جیسے جیسے کوئی ان کی گستاخی کرتا چلا جائے ان کا کرم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرتا ہے، آپ کسی کو نفرت کے ساتھ گالیاں بکتے ہیں تو وہ تلملا اٹھتا ہے، مگر وہ نبی اس شان کے ہیں کہ کوئی ان کی گستاخی کرے، جیسے جیسے وہ گستاخی میں آگے بڑھتا جاتا ہے اسی قدر ان کا کرم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میں مدینہ طیبہ میں آیا تھا تاکہ میں ان کو پہچانوں، اگر وہ وہی ہیں کہ جن کا ذکر ہماری کتابوں میں درج ہے تو میں کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، اگر وہ نہیں تو پھر نہ صحیح۔ جب میں مدینہ طیبہ میں آیا تو میری شومی ہے قسمت کہ مجھے پتہ چلا وہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا ان کا کوئی بھائی ہو، ان کا کوئی بیٹا ہو، مجھے بتایا کہ ان کا کوئی بھی بھائی نہیں ہے، ان کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، صلبی بیٹا نہیں ہے، ہاں البتہ ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں جن کو انہوں نے اپنے بیٹے قرار دے رکھا ہے اور ان کی نسل بھی انہی سے چلے گی۔ تو میں نے کہا انہی کے بارے میں بتا دو، کم از کم میں کچھ اندازہ کر سکتا ہوں نا۔ مجھے بتایا گیا کہ ان کا بڑا شہزادہ، ان کا بڑا نواسا ابھی ابھی اس گلی میں گھوڑے پر سوار داخل ہوا ہے۔ میں دوڑ کر آگے سے آ گیا، پہلی ہی نظر میں نے دیکھ کر پہچان لیا یہی نبی کا نواسا ہے۔ پھر جو کچھ میں نے کیا اور کہا وہ تم نے دیکھا اور سنا، گستاخی کی، ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، ان کو روک لیا، یہ میں نے کیا۔ گستاخی دوسری یہ کی، ان کی شان میں عرف اور اعلیٰ شان میں گستاخیاں بکیں۔ جو کچھ میں نے کیا اور کہا وہ تم نے دیکھا اور سنا،
اور پھر اس کے رد عمل کے طور پر جو ان کی گفتگو تھی وہ بھی تم نے سنی، یہ دیکھ کر یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، ارے جس کا نواسا اتنا کریم ہے اس کا نانا کتنا قریب ہوگا۔ میں کلمہ طیبہ پڑھ کے اس لیے مسلمان ہو رہا ہوں۔ کتنے وہ اعلیٰ لوگ تھے کہ برائی کو کس طرح بھلائی سے وہ دور فرمایا کرتے تھے۔ رب کائنات فرماتے ادفع باللتی ہی احسن، دور کر برائی کو نیکی کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي، تو پھر وہ شخص کہ بینک و بینہ عداوۃ، جس کی اور تیرے درمیان عداوت ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ کأنہ ولی حمیم، وہ تیرا گرم سر دوست بن جائے گا۔ حمیم گرم پانی کو کہتے ہیں، یعنی بڑا سرگرم تیرا دوست بن جائے گا، تیرا جگری یاد بن جائے گا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ دیکھیے ہمارے قرآن عظیم کی جو ہدایات ہیں وہ کتنی عرف اور اعلیٰ ہیں۔ رب کائنات ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔